لغاری صاحب، مریم نواز کی گرفتاری سے حکومت یا پھر نیب کیا حاصل کر پائے گی؟ دیکھیں، ابھی تک حاصل کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی معاملے میں انہوں نے بدعنوانی کی ہو سکتا ہے کہ کرپشن میں انوالو رہی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ناجائز اثاثے بنائے ہوں، اسے ہمیں انکار نہیں ہے۔ نہیں پتا۔ میرا کہنا یہ ہے کہ کیا یہ وقت تھا آپ کا گرفتاری کے لیے، جب قوم کو کم از کم جو اس ملک کے عوام ہیں انہیں تو کسی ایک پیج پر ہونا چاہیے تھا۔ جب کشمیر میں اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا تو ایک سیاسی لیڈرشپ کو ایک کراس دا بورڈ اگر وہ ہو رہا ہو احتساب تو ٹھیک ہے بھئی، چلیں ٹھیک ہے، اس میں تو تمام لوگ آ رہے ہیں۔ آپ نمائشی طور پر اپنے 2 وزیروں کو گرفتار کر کے اور ایک کی ضمانت پر رہائی اور دوسرے کی بھی شاید کچھ دنوں میں ہو جائے، تو کیا اس طرح کا جواز بنتا ہے کہ باقی لوگ جو آپ کے ہیں جن پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، سپریم کورٹ نے 2 افراد کو براہ راست نااہل قرار دیا ہے اور سپریم کورٹ کے اپنے ہی ٹرائل کے نتیجے میں یہ صورتحال بالکل پاکستان میں ایک چند انوکھی مثالوں میں سے ہوگی کہ براہ راست سپریم کورٹ کسی باقی ڈیو کورس کے بغیر ڈائریکٹ سپریم کورٹ کسی کو سزا دے تو یہ سزا ہوئی اور انہیں نااہل قرار دیا گیا 2 افراد کو، ایک میاں نواز شریف کو اور ایک کوئی مقدمہ نہیں ہوا۔ وہ کابینہ کے اجلاس میں بیٹھتے ہیں، نااہل ہونے کے باوجود ان کی ریویو پٹیشن بھی ساری زندگی وہ منتخب نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی معجزہ ہو جائے، پاکستان میں تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن وہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کے باوجود کابینہ کے اجلاس میں بیٹھتے ہیں۔ بہت سے مقامات پر، بہت سے ڈپارٹمنٹس میں، بہت سی صوبوں میں وہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر کے طور پر کام کرتے ہیں، وہ ڈیفیکٹو ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پر کام کرتے ہیں، سارے اختیارات ان کے پاس ہیں، ہر جگہ وہ اختیارات کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح نہیں چلے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر الزامات ہیں، اسی طرح سے وزیر دفاع پر الزامات ہیں، اسی طرح وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کا الزامات ہیں۔ تو آپ نے گرفتاریوں کا سلسلہ صرف ایک سیگمنٹ پر رکھنا ہے کہ اپوزیشن کی 2 جماعتوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو کرنا ہے، تو آپ کا احتساب کا عمل مشکوک ہو جائے گا، باقی ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن لغاری صاحب، کیا مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہونا چاہیے جیسا فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ ہو رہا ہے؟ ایک تو ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا وہ سلوک بہتر تھا تو یہ سلوک بھی ان کے ساتھ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر محترمہ فریال تالپور کو گھر پر رکھا جا سکتا ہے تو مریم نواز کو بھی گھر پر رکھا جا سکتا ہے۔ اگر انہیں بیل مل سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ بیل ہو جائے تو ان کو بھی بیل ملنی چاہیے۔ لیکن یہ کہ جس طرح سے حکومت نے اس پورے ایک خاص ٹائم پیریڈ میں، مجھے اس پر نہیں ہے، گرفتاریاں تو ہوتی رہتی ہیں، آپ سیاستدانوں کو گرفتار کرتے رہتے ہیں، ایک خاص ٹائم فریم میں، ایک خاص لمحہ موجود میں جس میں پوری قوم ایک شدید تشویش میں مبتلا ہے، جو کشمیر میں جو کچھ انڈیا نے کیا ہے، جو کچھ مودی نے کیا ہے، اس کے بعد اپنے ملک کے لوگوں کے ایک بڑی آبادی کو، ایک بڑے سیگمنٹ کو اس تکلیف سے دوچار کرنا کہ آپ جو ہے پکڑ دھکڑ یک طرفہ کرتے ہیں، تو پھر چیزیں مناسب نہیں رہی۔ اور لغاری صاحب، مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی گرفتاری کشمیر والے مسئلے سے توجہ ہٹانے کے لیے کی گئی ہے۔ لگ نہیں رہا ہے۔ ایک تو یہ صورتحال تو سامنے نا، پارلیمنٹ میں بحث کیا ہوئی؟ پہلے دن کشمیر کے بارے میں بحث ہوئی، دوسرے دن جو ہے وہ ان گرفتاریوں کے پر بحث ہوئی، تیسرے دن اسی پر بحث ہوئی۔ تو بحث کا میجر حصہ تو انہی چیزوں پر رہا ہے نا۔ حکومت نے کیا کشمیر پر چاہا کہ کشمیر پر خدا کے واسطے یار یہ 3 دن تو آپ کشمیر پر کنسنٹریٹ کرتے، آپ پوری دنیا کو میسج دیتے کہ یہ پارلیمنٹ یا یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ اور اس ملک کے عوام کی رائے سے منتخب ایوان کے تمام ممبران اس مسئلے پر ایک پیج پر ہیں۔ آپ نے وہ تو دنیا کو ثابت کر دیا کہ نہیں، ہم ایک پیج پر نہیں ہیں، ہمارے درمیان اتنے اختلافات ہیں، ہم اس طرح کر رہے ہیں، یہ ہمارا احتساب ہے، یہ ہمارا انتقام ہے، اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ بالکل۔